अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क में अहम वाक़यात, अहम ख़बरें, सुर्खियों पर नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर इशूज़ पर भी हमारी नज़र होगी। बिहार के असम्बली इंतख़ाबात और इसके लिए चलने वाली सरगर्मियों और इंतख़ाबी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली के मौके पर यानी नेवी के साथ फ़ौजी एहलकारों के अहदेदारों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और बहरहाल यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा और तीनों अफवाज की कारकर्दगियों को किस तरह से उन्होंने सराहा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक मरतबा मुसलसल मामूल बन गया है कि रूस से तेल लेने के हवाले से फिर एक मरतबा भारत को उन्होंने धमकाया है टैरिफ में इजाफा करने के हवाले से। पहले तो ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यकीन दिलाया है कि बल्कि ये भी कह दिया कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि टैरिफ में इजाफा कर देंगे अगर आप तेल लेना बंद नहीं करेंगे। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। हमारे जो है हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो इमेज है, हमारी जो खुद मुख्तारी है, उसको जो है यानी अपने हम ये कहेंगे कि बिल्कुल तौर पर दुनिया के सामने हमको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ गाज़ा की जंगबंदी और उसके बाद जंगबंदी के बाद भी इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। अभी तक जंगबंदी के बाद से 100 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। बहरहाल काहिरा में इस हवाले से बातचीत मज़ीद हुई है। अब ये तो बात सामने आ रही है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसराइल में जो सरगर्मियाँ चल रही हैं उस पर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि क्या इसराइल वाकई ये जंगबंदी को जो है इसकी पाबंदी करेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे तेलंगाना का रुख करेंगे और बिलखुसूस प्रोफेशनल कॉलेज जो हैं वो उन कॉलेजेस ने ऐलान किया है कि 3 नवंबर से वो हड़ताल पर जाएंगे, बंद कर देंगे जो कैंपस हैं उनके, इस वजह से कि जो हुकूमत से जो फीस की बाद अदायगी जो है रीएम्बर्समेंट जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कॉलेजेस को तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या मामला है, स्कॉलरशिप के मामला हम देख रहे हैं रुके हुए हैं। दीगर जो यानी अक़लियतों से मुताल्लिक़ जो स्कीम्स हैं उसको भी हम देख रहे हैं कि वो रुकी हुई हैं, तो उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ हम करेंगे दिवाली त्यौहार, यकीनन रोशनियों का त्यौहार है। हम सभी को जो है अपने आबनाए वतन को इसकी बधाई पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि हर बरस इस खुशी के त्यौहार में क्या वजह है कि हर बरस ये त्यौहार के साथ एक तो खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हादसात होते हैं, तो ये त्यौहार मनाना तो एक मकाम पर है, लेकिन इसके साथ साथ ये कई घर के लाल जो है हम ये कहेंगे कि वो बिछड़ जाते हैं, हादसात होते हैं, लोगों की बड़ी तादाद में जानें जाती हैं, कोई आंखों से अंधे हो जाते हैं, कोई ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी के घर बार उजड़ जाते हैं, जल जाते हैं। क्या वजूहात हैं, हम क्या एहतियात करने की ज़रूरत है और क्या किया जाता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी हर बरस शऊर बेदारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले के साथ सड़कों पर ऐसी आतिशबाजी की जाती है जिसकी वजह से हादसात पेश आते हैं और इसका कोई यानी पुरसाने हाल नहीं होता। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आगाज़ इसी से करेंगे। और इसके साथ साथ निज़ामाबाद के यानी कांस्टेबल की कत्ल के मामले में रॉडी शीटर जो रियाज जिसका नाम था, बहरहाल उसका इनकाउंटर कर दिया गया और पुलिस का जो दावा सामने आया उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आगाज़ करेंगे दिवाली त्यौहार के हवाले से, क्योंकि पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। माई साहब हमारे साथ हैं। माई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानना चाहूँगा, यहीं से आगाज़ करेंगे। रोशनियों का त्यौहार है, लेकिन ये रोशनियों का त्यौहार खुशियों के साथ बहुत सारे घर जो है उजड़ जाते हैं, बहुत सारे हादसात होते हैं, बहुत सारे लोग बिछड़ जाते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने भी जो है बधाई दी है, आपने जो मुबारकबाद दी है हमारे नाजरीन को, तमाम उन नाजरीन को दिवाली जो धर्म के साथ मनाते हैं, अमन के साथ मनाते हैं। तो यकीनन दिवाली यकीनन एक रोशनियों का त्यौहार है। वो रोशनी जो जुल्मत के अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, लेकिन ऐसा दिखता है कि बाज़ रोशनियाँ ऐसी हैं जिसमें ईंधन नफ़रत का भरा होता है। तो वो चराग कैसे
آگے بڑھے گا، یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو آئی ہاسپٹل ہے شہر کا، وہاں ایمرجنسی لگائی گئی ہے اور وہاں کچھ کیسز آ رہے ہیں، تو یقیناً تہوار ضرور منائیں، خوشیاں منائیں۔ خوشی یعنی گھر کا ہر فرد خوشی میں شامل ہو، احتیاط کا تقاضا ہو، اور اس کے ساتھ سب مل کر جو ہے خوشیاں منائیں۔ تو ورنہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، نہ ہونا چاہیے، تو ایسے میں وہ خوشی ماند پڑ جاتی ہے، پورے خاندان کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ابھی دیوالی چل رہی ہے، ابھی دہلی غازی آباد سے 2 خبریں آئی ہیں جو پولوشن کا جو لیول کل سے بتایا جا رہا ہے، کل کی خبریں بھی تھی۔ پھر کچھ جہد کاروں نے جو پرامن دیوالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے بھی احکامات کی ایک فہرست ہمارے اس پہ ڈال دی ہے میسج پہ، بھائی آپ بتاؤ یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جو عمل کروانا سرکار کی ذمہ داری ہے، اور عمل کرنا ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کا احکام ہے۔ تو پھر کچھ اور لوگوں نے کہا کہ ارے سپریم کورٹ کو کون پوچھتا ہے صاحب، سپریم کورٹ کئی سال سے یہ پھٹکار لگاتا رہا، خاص کر دلی ایڈمنسٹریشن کو، کہ ماحولیات کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے جو ہے دیوالی سادگی طور سے منائیں، عام مقامات سے اعتراض کریں، اور گرین کریکرز یعنی ایک ایسی آتش بازی کی جائے جو سلامتی والی ہو۔ گرین کریکرز کا جو معاملہ ہے، کورٹ کے احکامات، نہ صرف یہ بلکہ کئی ہائی کورٹ کی، مختلف ہائی کورٹ کی بھی جو ہے الگ الگ فیصلے بھی ہم کو ڈالے گئے کہ یہ ہے صاحب ہم کیا کریں گے، تو مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جب لوگوں کی آستھا ہو تو فیصلے بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کچھ وہ ہو تو سب کچھ بدل جاتے ہیں، اور آج ملک میں وہی ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں، پولوشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے یعنی یہ ضرور دیوالی اچھی جوش سے منائیں، لیکن سلامتی کے ساتھ منائیں، خوشیوں کے ساتھ منائیں، امن کے ساتھ منائیں، اور اس میں نفرت کا بیج نہ ہو۔ اب دیکھیے گزشتہ 3 دن سے میں مختلف شمال کے شہروں میں، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام اور ان علاقوں کے ویڈیوز لوگوں نے بھیجائے ہیں جس میں بینرز لگے گئے ہیں کہ فلاں سے خریداری مت کرنا، فلاں سے خریداری کرنا۔ تو میں ان کو یہاں ساؤتھ انڈیا آئیے، خاص کر ان کے ساؤتھ انڈیا کی جو دہلیز ہے وہ حیدرآباد ہے، دیکھیے یہاں بھی لوگ دیوالی مناتے ہیں۔ اب یہ بتایا تھا کہ پرانے شہر میں پورے طریقے سے، اب دیکھیے پہلی بار پرانے شہر کے 4 مینار کے دامن میں ایک ایسی کمان بنائی گئی، ٹھیک ہے، وہ ASI کا ویلیوشن ہو رہا، سب ہو رہا، اس کے باوجود بھی کس عقیدت کے ساتھ لوگ جو ہے، یعنی جو ٹالرنس ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ٹھیک ہے میجورٹی ایک الگ طبقے کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہندو بھائیوں کے لیے وہ سب چیزیں کی ہیں۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ آپ میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، بلکہ آپ نے بینر لگائے کئی شہروں میں، بینر لگا کر جو ہے فلاں سے خریدی مت کیجیے، فلاں کو بائیکاٹ کیجیے، فلاں کو دیوالی کے موقع پر۔ آپ کو یاد ہے یہ کئی علاقوں میں لوگ بتاتے ہیں، اس سے پہلے راکھی کا بھی معاملہ آیا تھا، تو میں ایک یونٹ کے اوپر جو ہے کسی نے ایک ویڈیو بھیجایا کہ یہ راکھی کے جو دھاگے سے جو دیسی بنتی ہے وہ بنانے والے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو۔ پھر پتنگ کا سیزن آیا تو لوگوں نے کہا کہ زیادہ پتنگ بنانے والے یہ طبقے کے لوگ ہیں۔ اب دیوالی میں پھولوں کا بڑا ہوتا ہے، پھولوں کو گون کر، اب آپ دیکھیے میں یہاں بھی ایک بڑی شاپ کے پاس جو ہے مبارکباد دینے کے لیے جب ملاقات کے لیے گیا تو پھولوں کا بڑا تھا، اب سارے کے سارے مسلم پھلارے جو ورکرز وہ کام کر رہے تھے۔ بتائیے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، ساؤتھ کے لوگ کدھر ہیں، نارتھ کے لوگ کدھر ہیں؟ یعنی آپ کی خوشی میں دوسرا بھی خوش ہوتا ہے، ارے چلو میرے کو کچھ کاروبار تو ملا، کچھ آرڈر تو ملا فلاں پھول کا، اس دکان کو سجانے کا، اس جو ہے مکان کو سجانے کا پھولوں کا۔ تو یہ چیز وہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ایک آپ کس تیزی کے ساتھ ایک سول وار کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ایک طبقے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ضرور دیوالی منائیے، اور یہ دیوالی خوشحالی ہو، خوشحالی کی دیوالی ہو، اور ملک میں بلکہ ساری دنیا میں امن کا ہو، اسی دعا کے ساتھ میں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بھائی صاحب یہاں پر جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ جس طرح سے بہت ساری چیزوں میں ہم نے دیکھا، یعنی کہ بالخصوص عدالتوں میں بھی ایسے مقدمات بہت سارے ہوئے کہ یہ کیا اس مذہب کا اسینشیل پارٹ ہے، کیا لازمی پارٹ ہے؟ آپ بھی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سوسائٹی بھی جو ہے یعنی جو آبنائے وطن ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، ان سے جو ہے، تو کیا یہ مطلب روشنیاں ہے
لیکن کیا جیسے بارود کتنا اس کی تاریخ کتنی ہوگی بارود جو نکلا ہے، تو کیا یہ ایسینشیل پارٹ ہے کہ پٹاخے ہی کہ پھوڑے جائیں، یا پھر جو ہے صرف روشنیوں پر اکتفا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی سانس لینا محال ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، مطلب ان کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے مطلب اس آلودگی کی وجہ سے. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا بات ملتی ہے بھائی صاحب؟ دیکھیے، ہندو دھرم کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، اور جو بھی میرے ساتھ جو لوگ اس دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کا جو رکھ رکھاؤ میں دیکھا کہ ہندوازم میں روایت پسندی زیادہ ہو جاتی ہے. ایک روایت ہو گئی ہے. ایک عرصے کی بات ہے، ستمبر کے مہینے میں گنیش کے زمانے سے ہوا، تو میں ہمارے ساتھیوں سے سوال کرتا تھا، صاحب یہ اتنا بڑا جلوس، پھر 2 دن تک پورا شہر کے ٹریفک جام، فلاں مشکل، ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی، یہ بہت مشکل ہے. پھر پانی میں گر کے بھی کچھ بچے جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھتے، یہ پھر اتنا خرچہ ہوتا. اور مجھے بتایا کہ ایک منڈپ پر جو 5 فٹ کا گھر تھا اس پہ کتنا خرچہ ہوتا، یہ مجھے بتایا. تھا بولا بھائی یہ خرچہ کسی غریب کے لوگوں کو، ان کو بچوں کی تعلیم کے لیے، فلاں کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی تو میڈیا میں ایک عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، کہ پہلے بھی یہ ہوتے تھے، لیکن مٹی کے جو ہے مورتیاں کر کے وہیں گھر کے آنگن میں پانی کے ساتھ، یا جس طریقے سے ہو، یا پھر مختصر سا طور پہ چھوٹے سے تالاب کنٹوں میں یہ سیلا دیتے تھے، جس کو نمرجن کچھ کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی. لیکن ایک روایت ہو گئی ہمارے پاس، وہ 78 79 سے ایک روایت شروع ہو گئی مرکزی جلوس کہہ کے. اب اس کو ایک نشان لے کر پھر اس کے بعد جو تحریک شروع ہوئی رام جنم بھومی کی، اس کو اور اضافہ ہوا. تو یہ جو چیز ہوئی، ایک روایت پسند ہو گئی ہمارا قوم. اور یہی وجہ ہے نہیں ایک روایت یعنی ایک روایت ہو گئی، چلو اس پہ چلنا ہے، اس کو اور آگے بڑھانا ہے. تو مطلب ہے کہ روایت سے مذہب کا کیا تعلق ہے؟ نے کہا کہ دیکھیے میں گیتا پڑھتا ہوں، آپ کی گیتا میں تو یہ چیزیں مجھے بتائیے کچھ، میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، دھرم کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں، دھرموں کا مطالعہ کوئی برا نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر اب کیا کریں گے؟ اب آج کل کے جو ہر کوئی شاستر، یعنی ایک بنا ہوا ہے، شاستر بنا، گرو شاستر بنا ہوا ہے، وہ کر دیا روایت، ایسا کر دو، ایسا کر دیں گے، اس وقت ایسا کر دیا. وہ پھر اس کے اوپر ہر سال اور زیادہ زدت کے ساتھ. اب آپ دیکھیے چار مینار کے پاس ایک پتھر تھا خالی، وہ بس کی ٹکر سے گر گیا، تو اس پہ ایک جو مندر بن گیا، مندر سے اتنی ڈیکوریشن ہو گئی. اب اس کے ہر سال اس کو ایک آستھا بنا دیا. بڑے بڑے سیاستدان بھی آنا شروع ہو گئے وہاں. اب ایک قسم کا ایک بڑا ہو گیا. ارے مطلب یہ کہاں تھا، یہ کچھ تھا نہیں. اب اس کی تاریخ اب میں دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے علاقائی اخبار کے کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو ارے بولا بھائی یہ آئی، جبکہ ایک ہندو اخبار نے کچھ لکھا اس کے بارے میں، تو اس کے خلاف لوگ شروع ہو گئے. بولا کہ یہ تو بالکل غلط ہے، اس میں تھا ہی نہیں، فلاں 70 کے دہے سے اس کو تھا ہی نہیں، چھوٹا سا پتھر تھا، اس کو کچھ رنگ لگایا جاتا تھا، ختم، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں تھا. تو اس ہندو اخبار کے خلاف، یعنی روزنامہ جو ہندو انگریزی اخبار ہے، اس کے خلاف بڑی شورش کی گئی. تو ایک تیلگو ایک ریجنل اخبار نے کہانی لکھی، نہیں قطب شاہ جب شہر آئے تھے تو شہر بنائے تھے، تو وہ دیوی آ کے بولی دیکھو یہ آپ کا شہر آباد رہیں گا، لیکن میرے کو آپ یہاں رکھ دو. تو انہوں نے رکھ دے کے چلے گئے. کوئی تو کا یہ بات ہے. اور اس کی اس کا پورا خلاصہ جو ہے اس انگریزی اخبار کے جو ہے نے کہا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. ایک تاریخی چیز کو ٹھیک ہے آستھا ہے، لوگ کر لیں گے، لیکن اس کو ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ روایت پسندی جو ہے، روایت پسندی مذہب ہوتا نہیں ہوتا، یہ آج کے جو ہے گرو شاستر یہ کہیں گے. کیونکہ آج جس طریقے سے جو سناتن کے نام سے ایک قسم کی ہوا پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہندوازم خطرے میں ہے. ورنہ ہندوازم اسی میں آگے رہ گیا. آتش بازی میں ہو، دیے جلانا صحیح ہے، روشنی کرنا. چونکہ جب رام چندر جی بنواس سے راون کو شکست دے کر جب ایودھیا آتے ہیں، جو کہانی کا ہے اس میں، اس وقت لوگ اپنے گھروں کے سامنے دیے جلاتے ہیں روشنی کے، بھائی آپ کا استقبال ہے. وہ سینس میں آپ بات وہ کرنا ہے کہ ایک یعنی جھوٹ پر صداقت کی فتح لے کر ایک سورما جب اپنے شہر واپس آتا ہے تو اس کی جو ہے دیے جلا کر وہ کرتے ہیں. بس تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک روایت بنا دیا گیا ہے. تو خیر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ہمارے
جو شنکراچاریہ ہیں یا دیگر جو گرو شاستر ہیں وہ بہتے ہیں. لیکن میں کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بولتے ہیں نہیں صاحب وہ ایک اپر کاسٹ کی لابی ہے, اس نے ہندوازم کو ایسا روایت پسند بنا دیا, اس سے نکلنا مشکل ہے. اور یہ پوری کا پورا منو سمورتی جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اسی کو اور آگے بڑھانے کی کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کنورشن کے نام پر 6-7 ریاستوں میں سخت قوانین بنا دیے گئے, سخت سے سخت قوانین بنا گئے. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے کنورشن کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مذہب کو جو ہے زبردستی روکا نہیں جا سکتا کسی کو. مذہب جو ہے روح کی تسکین کا معاملہ ہے, اور لوگ تسکین کے لیے روایتوں سے عاجز آ کر دیگر مذاہب کی طرف رخ کر رہے ہیں. اب اس پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ لالچ میں آ کر رہا, فلاں تلوار کے ذریعے آ کے خوف سے آ کے کر رہا. تو یہ میں نے سمجھتا ہے کہ یہ ہندو دھرم غیر محفوظ ہو چکا میری نظر میں, اس طریقے سے جو روایتیں چل رہی ہیں. جی بہرحال اس جانب جو ہے توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح کا ماحول ہر برس ہم دیکھ رہے ہیں. مذہب کو آسان بنانا ہے, سمپل بنانا ہے لوگوں کو. یقیناً. بھائی صاحب اب ہم نظام آباد کی بات کریں گے. جس طرح سے کانسٹیبل کے قتل کے معاملے میں یعنی ایک گرفتاری ہوئی, پھر اس کے بعد پھر انکاؤنٹر ہو گیا, اور پہلے تو گزشتہ روز یعنی کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, افواہ ہے, لیکن پھر آج صبح جو ہے ساری چیزیں جو ہے عیاں ہو گئی کہ بھائی انکاؤنٹر ہو گیا ہے. دیکھیے یہ پوری طریقے سے آفیشل مرڈر ہے. یہ ابھی معلوم ہے کیونکہ نظام آباد کے لوگوں سے بھی ہم کو معلوم ہوا, میں پورا ٹریک کر رہا ہوں اس کو. یہ پوری طریقے سے ایک کہانی بنائی گئی. پچھلی سرکار میں بھی اس طریقے کا جو ہے فاسٹ یعنی جسٹس آلیر کا واقعہ آپ کو یاد ہے آتے ہی, اس کے بعد ایک شاد نگر کے قریب وہ بھی واقعہ ہوا. تو یہ بھی حکومت میں اب فرضی انکاؤنٹر کوئی مسئلہ نہیں, برابر کیجیے. ٹھیک ہے بھائی, اس نے قتل کیا تو قتل کا جو ہے وہ بھی قتل ہے, اسلامک لا کے تحت ہوتا ہے, تو آپ اسلامک لا شریعہ نافذ کر دیجئے. لیکن اس میں بھی وہ قاضی یا حجج کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ انسٹنٹ انہیں قتل کر دیا اس کو بھی قتل کر دو. یہ پوری کہانی ہے, اور یہ سسٹم کی ناکامی ہے کہ یہ چونکہ پولیس کا جو پروسیکیوشن ہے, جو سسٹم ہے, وہ شواہد کے ساتھ عدالت کے ذریعے قانون کے ذریعے پھانسی نہیں دلوا سکتا. اپنی چیز کو چھپانے کے لیے اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وکٹم کون ہے, دیکھ کے اس کے ساتھ آتش بازی, اور یہ خود پولیس مینیج کرتی ہے لوگوں کو لا کے, ارے بھائی خوشیاں کراؤ, پھولاں ڈالو ہمارے پر, جیسے شاد نگر میں ہوا تھا. دیکھیے اب جو یہاں کے جو سی پی ہیں وہ اس میں ذمہ دار تھے. عدالت کی تحقیق ہوئی, سب لمبا قصہ چلا, پھر نتیجہ کیا نکلا. یہ پورے طریقے سے یہ اب اس وقت یہ موجودہ ہندوستان کی حکومت دستور اور قانون عدلیہ کے نفاذ کی وجہ سے نہیں چل رہی, جس کی مرضی اس کی چل رہی, جو اس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے. تو یہ اب زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے یہ سسٹم. انسٹنٹ جسٹس, انسٹنٹ کہتے ہیں نا, بالکل فوری جو ہے فیصلہ, پورے کا پورا یہ اسٹیٹ اسپانسر مرڈر ہے. بہرحال بھائی صاحب ابھی تو یہ اس حوالے سے نہیں کھلی اس میں آپ دیکھیے, آپ زیادہ دیکھیے, آپ زیادہ حکومت کی, ٹھیک ہے آپ نہیں ہو گیا, وہ جرم ہے, وہ مجرم ہے, وہ پھانسی کا لائق ہے, میں مانتا ہوں. مگر آپ میں اتنے کمزور ہیں آپ کہ اس کو عدالت کے ذریعے پھانسی نہیں دلوا سکتے. ایک مثال قائم ہوتی, نہیں شوٹ کر دو, نہیں معلوم ہے بندوق چھیننے کی کوشش, ہاں ایسے ہی ہوتا, بندوق چھیننے کی کوشش ہوتی, کارروائی کی گئی ہاسپٹل میں. آپ اس کو جو ہے لوگ بتائے, اس کو جو ہے ہاسپٹل وہ بھی ایک سازش کی گئی. اب جب وہاں کے سی پی نے انکاؤنٹر کرنے سے منع کرا کہ بھائی نہیں اس کو ایسے کرنے دو, اوپر سے ڈی جی آئی جی کا جو ہے جو معاملہ میں سب بتایا گیا لوگوں نے, وہاں کے جرنلسٹوں نے بتایا, جو ہمارے ریجنل زبان کے جو ہے لوگ ہیں وہ اس کے ہیں, انہوں نے بتایا کہ نہیں صاحب یہ سب قصہ ہم کو معلوم ہے, یہ پہلے ہونے والا ہے. یہ جب وہاں کا جو سی پی ہے انہیں کہا کہ نہیں اس کو قانون کے لحاظ کریں گے, اس کا ایک منشا تھا, لیکن اس کے سپیریئر نے کہا کہ نہیں اس کو صاف کر دو برخاست. جب کا جب ایک سبق مل جائے گا, سبق ہے تمہارے لیے, قانون کی حکمرانی کر رہے ہو. لیکن بات یہ میں سب اس کو تھوڑا سا اور ایک سوال, نہیں آپ سوال تو سنیں میں سب سوال, اس کے بعد پھر یہی کمیونیکیشن وہی تو ہوگا نا. سوال یہ ہے کہ بعض وقت پھر بہت سارے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ پھر عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں, ٹھیک ہے میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ لمبا ہوتا ہے, پھر ضمانتیں مل جاتی ہیں, تو پھر آپ کے جیسے ہی جو ہے سینئر موسٹ جرنلسٹ پھر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ پھر انصاف کب ملے گا,
آپ تو प्रिंस साहब, नहीं, आप तो देखिए, मतलब इस तरह के वाक़यात आप होते हैं, देखिए फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए ना, जी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए कि एक 3 महीने के अंदर ये खत्म कर दीजिए। आप चार्जशीट नहीं पेश करते, सालों चार्जशीट पेश नहीं करते। और आप देखिए दूसरे मामलों में क्या हो रहा है, 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, तिहाड़ जेल के अंदर पड़े हुए लोग, चार्जशीट तक फाइल नहीं होती 5 साल तक। आखिर तुम्हारा क्या क्यों तुम तनख्वाह मुलाजिम नहीं है तुम लोग? और आप देखिए सीरियल बम ब्लास्ट का जो बम्बई का है, उनको एक अदालत ने रुहरिया तो फौरी आप अपील को चले गए और वो साबित हुआ कि वो बेकसूर है। नहीं, आप इनको सजा दिए तो सब इंसाफ हो जाता। यानी बेकसूर को भी सजा दे देना, फांसी चढ़ा देना। क्या वाकई उसने वो उसका कत्ल किया नहीं किया, साबित करो ना आप। नहीं, उन्हें कांस्टेबल को मार दिया तो उसका लिहाज कत्ल जरूरी है। अरे पुलिस को मार दिया, खत्म। अब कितने लोग आप कत्ल होते एक दूसरे के, आप ऐसे कर दिए, सबका एनकाउंटर कर दीजिए। हुकूमत कानून से चला रहे हैं, दस्तूर से चला रहे हैं। ये हुकूमत पर भी दाग लग गया है रेवंत रेड्डी की। वो हुआ कि भाई पहली हुकूमत ने कई फर्जी इनकाउंटर कर दिए, चलो वो दाग वाली हुकूमत थी, चलो मान लिए। अब इनके पास भी दाग लग गया, क्या हुकूमत चला रहे हैं, जबकि दाखिला का कलमदान आपके पास है, खुद सीएम रखते हैं। अफसोस है ऐसी हुकूमतों पर। ठीक है भाई साहब, बिहार का रुख करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, बिहार में इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी सरगर्मियाँ चल रही हैं, आरजेडी की जानिब से एक और फहरिस्त जारी की गई है, किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है और फिर एजेंडे क्या नज़र आ रहे हैं आपको, और पड़ोसी रियासतों से किस तरह का ईंधन जो है बिहार के लिए फराहम हो रहा है? देखिए बिहार में पोलराइजेशन की बहार आई हुई है। मैं आज ही गुफ्तगू कर रहा था, हरामखोर बोला भाई, हरामखोर गद्दी छोड़ो, मेरा नारा है, हरामखोर गद्दी छोड़ो। देखिए जो लोग, आपसे बताना चाहता हूँ, मुक़द्दस किताबों पर कसम लेते हैं, और हमारी मुक़द्दस किताब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पर कसम लेकर जो उस कसम की खिलाफ वर्जी करते हैं वो नस्ल हराम होते हैं। जो भी हो, एक नस्ल हराम सादा लोगों को नमक हराम कहेगा तो हम उसको वलदुल हैस कहते हैं उसको, मैं खुली बात कह रहा हूँ। तो एक वलदुल हैस, एक नस्ल हराम, मासूम लोगों को एक कहानी बनाया। मैं बात किया कुछ लोगों से, पटना में हमारे साथी हैं, अरे ये ऐसी है भाई, ये चुपैसी करता रहता है ये, बोले। अब बोला कौन सा मौलवी है साहब, जरा उनका कुछ पता वगैरह कुछ तो मालूम होगा ना। अरे नहीं, ये फर्जी कहानी बताता है पब्लिक को खुश करने के लिए। ये इंतहाई जो है, जैसा योगी आके बुरखा करके गया, अब इसको भी छोड़ दिए, छू लगा के कुंजी के घोड़े हैं ये लोग। तो ये नस्ल हराम जो है, जो खुद दस्तूर पर हलफ लेकर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करता है, वो नस्ल हराम किसी को नमक हराम कहे तो वो खुद नमक हराम हो जाता है। नमक हरामी किसको कहते हैं? तेरे बाप का घर का खिलाया उसको, ये सारे टैक्सों का तू भी खाना ना वही। तो ये नस्ल हराम की औलादें पोलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन नहीं होने वाला है वो। इसलिए आज आप विक्रांत का भी, INS विक्रांत के भी गले, कल आप बरमोस का भी बात कर रहे थे आप, तो खैर कीजिए, आपको तो पूरी आज़ादी है, कीजिए ना साहब। मैं बोला कल ही आपको बता रहा था, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है साहब जीतने के लिए। अब ये होने वाला नहीं है, बुरखा भी नहीं आने वाला है, वो ये नस्ल हराम का नमक हराम भी काम आने वाला नहीं है, जिस नस्ल हराम ने ये बात कही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, क्योंकि एक डिबेट है, सारे लोग अच्छे शाइस्ता लोग भी देखते हैं, हर कस्म के, हर मज़हब के तबके के लोग देखते हैं, मगर क्या करेंगे, ये नस्ल हराम की औलादें जो दस्तूर पर कसम खाकर दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करती हैं, तो उनको हम नस्ल हरामी कहेंगे, वलदुल हैस कहेंगे लोगों को। तो ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो अब इस पोलराइजेशन का असर क्या बिहार के इलेक्शन में होगा? अब देखिए जिस किस्म की नेगेटिव रिपोर्टिंग जो हो रही है अपोजिशन के बारे में। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल हम यहीं से आगाज़ करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर हम बिहार की जो सूरत हाल है, किस तरह की इंतखाबी सरगर्मियाँ चल रही हैं और किस तरह की फ़िरक़ा परस्ती को यानी फिर जो है उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, नफ़रतों की बातें की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, बहरहाल जो नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, और आज का जो यानी नेवी के बहादुर जवानों से जो उनका खिताब था उस पर भी नज़र डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। बहरहाल बिहार के इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे। अब बिहार के इलेक्शंस के आते आते 6 नवंबर और फिर 11 नवंबर
تو آتے آتے کیا کیا دیش میں ہوگا، کیا اس کے اثرات ہوں گے، نہ صرف بہار بلکہ جو پڑوسی ریاستیں ہیں بلکہ سارا دیش. حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، جو ریاستی انتخابات ہوتے تو وہیں کے مدعے ہوتے اور پھر اسی پر جو ہے سیاستیں وہیں پر ختم ہو جاتی. لیکن آج صورتحال اسمبلی انتخابات تو خیر بڑے انتخابات ہیں، اگر بلاک لیول یعنی مقامی سطح کے اگر انتخابات بھی ہیں تو اس کی بھی جو ہے ہم گونج دیش میں سن سکتے ہیں. یہ ماحول اس وقت ہو چکا ہے. تو بہرحال پھر بھی ہم اچھی امید رکھیں گے، اور کیونکہ جمہوری تہوار ہے تو یہ تہوار ایک اچھی طرح سے منایا جائے اور پوری شفافیت کے ساتھ، پورے لوگوں کے اعتماد کے ساتھ، اور جو شک و شبہات پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے اس کو دور کرتے ہوئے امید اچھی رکھیں گے بھائی صاحب. بالکل امید تو اچھی رکھنا ہی ہے. آپ دیکھیے پہلے ملک میں 67 تک اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ایک ساتھ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد سے الگ الگ ہوئے. تو خیر میرے جو صحافت کا جو شعور ہے وہ 80s میں شروع ہوا میرا. تو اس سے پہلے البتہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، چاہے میں اسکول میں، جونیئر کالج میں یا کالج میں جب تک رہا، تو کافی ٹریک کرتا تھا میں چیزوں کو. وہی دلچسپی تھی کہ شاید مجھے قدرت نے یہ رخ دے دیا مجھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ 80 کے دہے تک بھی اسمبلی کے جب الگ الگ الیکشن ہوتے تھے مرکزی لیڈرشپ نہیں جاتی تھی اس میں. صحیح بات جی. آپ واچ کیجئے، دیکھیے آپ اس کے پرانے فائلز دیکھیے. بہت کم شاید ناظر ایک آدھ کوئی بڑا ایک مرکزی ایک کر دے کہ اس کے بعد کوئی. یہاں تو ایسا ہو گیا ہے 14 کے بعد سے جیسا کہ ہر الیکشن ان کو پارلیمنٹ کا الیکشن نظر آتا ہے. گلی گلی جا کے بڑا بڑا لیڈر سب پورے یعنی توانائی پوری توانائی ضرب کر دیتے ہیں، پورا چھوڑ کے، گدی چھوڑ کے. اس لیے بول رہے ہیں 1 نیشن 1 الیکشن. ہاں بھائی ٹھیک ہے 1 نیشن 1 الیکشن. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1 نیشن 1 الیکشن شروع کر دیں آپ، کیونکہ آپ کچھ بھی کر سکتے. تو یہ کیوں بھائی اتنی شدت کیوں؟ ٹھیک ہے اسٹیٹ کے لوگ جو بھی گئے ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ ہے. آپ کی اسٹیٹ کی لیڈرشپ پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے. آپ یہ گلی گلی جا کے ریالیاں کرنا، تماشا کرنا میڈیا کے ساتھ، وہ بڑی عجیب دکھتا ہے مجھے. اور پھر اب بہار میں جو ایشو بن رہا ہے گھس پیٹے کا، دیکھیے آپ 24 کو ہمارے آمد ہو رہی ہمارے وشو گرو صاحب کی کہ وہ گھس پیٹا، فلاں پیٹا، یہ پیٹا. جھارکھنڈ میں بھی یہ نعرہ لگا چلا تھا، جم کے چلا، امیت شاہ سب کیا ہوا گھس پیٹا. بلکہ مجھے وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا اس کی، مطلب جھارکھنڈ میں کس طریقے قبائلیوں کی عورتوں کو بلکہ ایک کیس بتایا، وہ اتنے دن چلا وہ ٹی وی پہ وہ ڈبیٹ. ایک مسلم صاحب جو سرپنچ ہے وہ ان کی بیگم صاحبہ ہے، وہ ٹرائب ہیں، ان کو بتا کے وہ تو یہ پورے ایسی ہو جا رہی، زمین کی قبضہ ہو جا رہی، فلاں ہو جا رہی. پھر وہ ایک فیکٹ چیکر جو بنگلور کے ایک ہیں، وہ جا کے انہوں نے بتایا کہ ارے یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ پورا اس پہ ڈبیٹ. تو ایسا بہار میں بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے. بہار میں بھی ایک آدھ کو ہوں گا، ایک آدھ کٹ. اب آپ دیکھیے آپ 65 لاکھ ڈیلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہوتے وہ 6 لاکھ ڈیلیٹ ہو گیا. اب الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس آپ دیکھیے جو اگست میں ہوئی تھی، یاد ہے جو راہل گاندھی نے بعد میں اس کے پر وہ کیا، 7 اگست کی پریس کانفرنس، شاید اتوار کا دن تھا شاید. اس میں انہوں نے کہا کہ غیر شہری کو منع کرنا ہے، بلکہ گانیشور کمار تو بتائیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی پریس کانفرنس کے اس حوالے سے. آپ بتائیے کہ آپ نے جو ڈیلیشن کیا تھا اس میں کتنے غیر ملکی گھس پیٹے تھے؟ ایک مثال بتا دیجیے، ایک خاندان بتا دیجیے. بالکل. تو یہ پوری طریقے سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے ہندو اکثریتی بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ کب تک گمراہ ہوتے رہیں گے سمجھ میں نہیں آتا مجھے. بس ہندوازم خطرے میں، بس یہ کب تک خطرہ رہے گا تمہارا؟ یقیناً جیسا کہ کہتے نا، ایک مثال ہم کو بچپن میں پڑھاتے تھے، شیر آیا بلکہ ایک بچہ تماشا کرتا تھا. تو اب لوگ بولے ایسے بولتے رہتا ہوں، ایک دن آ کے شیر صاف ہی کر جاتا. تو یہ سچویشن جو ہے خطرہ ہندوازم کو جو یعنی صدیوں سے یہاں کے جو بھی حکمران رہے، چاہے وہ مسلمان رہو یا برٹشرس رہو، ہندوازم کو ختم نہیں کر سکے. بلکہ ان کی اب دیکھیے، کل ہی میں ایک دستاویز دیکھ رہا تھا جس میں اورنگزیب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندو مخالف ہے، انہوں نے کتنی مندروں کو زمینات الاٹ کی ہیں، فارسی میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو پھیلاؤ. آپ ایک صاحب جو ملے تھے مجھے، دہلی کی بات ہے، تو پھیلا. یہ دیکھیے ٹھیک ہے سیاسی طور پہ شیواجی کے ساتھ ہو یا
मराठाओं की तरह जो भी हुआ मामला वो एक सियासी मसला था या सिखों के साथ जो मामला था, लेकिन जो मजहबी रवादारी की जो बात थी, और ये शाही ईदगाह मथुरा का भी किस्सा उन्होंने बताया, जब ये बंगाल की मुहिम पे जा रहे थे, इनके साथ राजपूतों की रानियां थी और वो जो वाक़या हुआ वहाँ, वो उसका किस्सा खुद उन्होंने लिख दिया। जो मुहर्रिर होते थे बादशाह के साथ सवारी में मुहर्रिर होते थे, यानी जैसा रिपोर्टर का जैसा होता था वो, यानी उनकी जो भी चीज़ें हैं वो शाम में दिन भर ये हुआ, यहाँ कैंप किया गया, यहाँ पड़ाव हुआ था, यहाँ ये चीज़, उसको कलम बंद करके रिकॉर्ड करके वो ऑफिशियल उसका जब तस्दीक होती उसमें जो है दो भी तरमीम वगैरह करने के बाद उसको सील करके खजाने में महफूज रखते थे। तो अब उससे बढ़कर क्या होना, अब तो ताजमहल के बारे में भी शुरू हो गए, जबकि ताजमहल की एक एक दिन की रोजामचा लिखा हुआ है, लिखा मैंने भी देखा, वो रोजामचा बोल के लिखा हुआ है, रोजामचा ने डेली अकाउंट, कितने मजदूर ले गए, किसको कितने पैसे, एक आना किसको मिला, फला किसको मिला, आने शायद उस दौर के जी, तो अशरफी किसको मिली, मतलब वो एक उनकी जो मजदूरों की जो कैटेगरी होती है उसके लिहाज से वो कीमतें लिखी हुई उसके अंदर। अब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा था, तेजू, अरे बनाइए साहब, बना दीजिए, नाम तब्दील कर दीजिए, इससे जो है तारीख़ को तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है किताबों में कर देंगे आप, मगर जो गुजर चुका, आप मुस्तकबिल को तब्दील कीजिए, मुस्तकबिल को रोशन बनाइए, वो नहीं, हम तारीख़ को तब्दील करने वाले हैं, कीजिए, बराबर कीजिए, आपको कौन मना किया। आपके हाथ में जो चीज़ जो आपके हाथ की नहीं है उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, कीजिए। जो चीज़ आपके हाथ की है, मुस्तकबिल बनाना आपके हाथ की चीज़ है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दिए, खतरे में है। तो हिंदुज़म को इतना डरा के रखा गया है, वो भी मामूली लोगों के साथ, नहीं इनसे ख़तरा हो गया, उनसे सामान मत खरीदो, उनसे वो मत खरीदो, इनके साथ वो नहीं करो, और खुलेआम हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। और आप ज़रा सा आप भी कर देंगे जी हाँ, फिर उसके मुख्तलिफ जो है इसको एंगल ले लिया आपके घर पे बुलडोज़र तो पक्का ही पक्का है। भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं, इस दरमियान हम देख रहे हैं कि जो लोगों के सेहत का मामला है, तालीम का मामला है, ये सारी चीज़ें, तेलंगाना के हवाले से सवाल ये है कि 3 नवंबर से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल से मुताल्लिक़ा हों या फिर इंजीनियरिंग के हों, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि वो हड़ताल पर जाएंगे, वो कैंपसेस को अपने जो है बंद कर देंगे, क्योंकि जो रीएम्बर्समेंट का मामला है फ़ीस का, वो नहीं हो रहा है, तलबा भी परेशान है और कॉलेज इंतज़ामिया भी जो है परेशान है, और साथ ही साथ दीगर स्कॉलरशिप भी जो स्टेट लेवल की स्टेट की वो भी जो है रुकी हुई है। ये मसला इंतहाई संगीन है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ये बराबर होता रहा कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनको प्रोफेशनल यानी पोस्ट मैट्रिक जो कोर्सेस होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह या इंजीनियरिंग है, जो भी हो, इंजीनियरिंग जो भी कोर्सेस हो, उसको फ़ीस रीइंबर्समेंट किया जाता था। यानी सरकार की भाई हम इनकी जो है एडमिशन के वक्त ही होता था जी, ठीक है, वो एडमिशन ले लेते थे और मामूली जो भी ट्यूशन जो भी फीस होती थी वो अदा कर देते थे, बाकी फीस सरकार देती थी जी। ये हो गया। दूसरा स्कॉलरशिप का मामला है, तीसरा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला है, चौथा ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला है। ये 4 किस्म की चीज़ें होती हैं। अब सरकार ने एक अरसे से कॉलेजेस को पैसे नहीं दिए फीस के, एडमिशन बच्चे पढ़ लिए, 3 साल हो गया, किसी के 4 साल हो गए, किसी के 5 साल हो गए, कोर्स कंप्लीट हो गया, डिग्री हो गई, कॉन्वोकेशन हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई पैसे कौन देगा, आप सरकार तो नहीं दे रही। 1000 यानी 1200 करोड़ रुपया देने का वादा दिवाली से पहले देने का वादा फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। दशहरा चले गया, दिवाली भी अब आज हो गई, पैसा कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी 12 रुपये भी नहीं आए अकाउंट में। तो बोलेंगे हम चलाएंगे कैसा कॉलेज जी, ठीक है। जो अदर एडमिशन से, अरे एडमिशन से कैसा होता, ज़्यादा बच्चे जो है SC ST BC ये लोगों के तो आएंगे चाहेंगे, जिसके आपने कहा ठीक है आप स्कीम निकाली दीजिए, कहा कि नहीं हमने फीस रिइंबर्समेंट ख़त्म कर दिया खुले आम, तो हम बच्चों को लेंगे, जो फीस देगा उसको एडमिशन लेंगे, बिल्कुल उसूली बात हो। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है हम सर्टिफिकेट तो देंगे, लेकिन आपकी जो 3 साल या 5 साल जो भी कोर्स करे उसकी मजमूई फीस आप जमा करा दीजिए, सर्टिफिकेट ले जाइए, जब सरकार हमको पेमेंट करेगी आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। तो ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे हम कहाँ से लाएंगे, गरीब बच्चे, सही है, 5 साल की फीस एकदम कहाँ से लाएंगे जी, किसी के 7 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के फला लाख, कहाँ से लाएंगे, कुछ भी कीजिए, आइए सर्टिफिकेट ले जाइए। अब उस सर्टिफिकेट नहीं होने से ये आगे एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब कैरियर नहीं शुरू कर सकते, मुलाजिमत नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। और रही बात
ओवरसीज स्कॉलरशिप की, जी ये तेलंगाना रियासत की बात हो रही है, जी। दूसरी रियासत की नहीं। 20 लाख रुपए 4 सेमेस्टर में 5 लाख देने की बात हुई। हाँ। ठीक है बच्चे, चलो मेरा नाम तो आ गया ना, आज नहीं तो कल पैसा आएगा। अब वो घर गिरवी रख दिए, जेवर बेच दिए, बच्चे को जो है अमेरिका में या यूरोप में जहाँ भी यूनिवर्सिटी फीस भरते गए, इस उम्मीद में को पैसे तो आ जाएंगे ना। पैसे 3 साल से नहीं आए पैसे, जी। लोग परेशान हैं, कौन इसका दावा करेगा? ओवरसीज अभी भी जारी है माजिद साहब या फिर बंद करने? स्कीम जारी है, स्कीम जारी है, पैसे नहीं है तो बंद करने का ऐलान कर दिया। डबल ले दो, पैसे नहीं है, क्या करेंगे? तो बंद कर देना चाहिए। अरे नहीं, वो पुरानी सरकार ने कर दिया, वो 8 लाख रुपए खर्चा करके चल दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई ठीक है, आप बंद कर दो ना भाई, क्यों आप इसको जारी रखें? आपने ही तो वादा किया। वो भी खौफ है कि ये खत्म कर देंगे तो फिर वो पुरानी सरकार बोलेगी मौका मिलेगा कि हम ये चलाते थे, आप वो भी बंद कर दिए, वो एक लॉस इनका हो जाएगा। तो देखिए, ये हुकूमत करने का सही तरीका नहीं है। लोगों को वाकिफ करवाइए, इस वक्त इतना डेप्थ है, इतना पैसा खाली सूद की अदायगी में जा रहा है, वही पैसा हम आपके वेलफेयर के लिए कर देंगे, वो तो नहीं हो रहा है। बल्कि आप देखिए, ज़मीन आप धनाधन, एक ज़मीन 117 करोड़ रुपए में 1 एकड़, हालिया दिनों में जो जी जी जो ली गई है। देखिए, एक बड़ी जो है कंपनी जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का एक, जी जी। अरे किधर जा रहा है? आप सरकारी ज़मीन आप बेचते रहेंगे तो आगे आने वाली नस्लों के लिए एक स्कूल कायम करना है, दवाखाना कायम करना है, कहाँ कायम करेंगे आप? छत पे कायम करेंगे किसी के? ठीक। ये ज़मीन क्यों रखी गई पिछली सरकारों की तरफ से? सारे के सारे बेचने पे चले हुए हैं। और आप देखिए, आज ये हर अक्टूबर में शराब की दुकानों का टेंडर लगता। जी हाँ। आप देखिए, 40,000 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं उससे, आप उससे बढ़ के निकाल रहे हैं। और जो एप्लीकेशन दे रहा उसको 3 लाख रुपए देना तो एप्लीकेशन होगी, और वो नॉन रिफंडेबल है। 80,000 दरख्वास्तें आई हैं भाई साहब। 80,000 से बढ़ के आएगी साहब, बढ़ के आई। अभी और जो है आप डेट एक्सटेंड करें और आते। खाली फार्म फरोख्त करने से 3,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे आ गए, खाली फार्म। क्या बनिए की दुकान है ये हुकूमत? क्या आलम होगा फिर उसके बाद? ये भी चीज़ है भाई साहब, कितनों नहीं, को जो है लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं, लाइसेंस जारी ठीक है, जरूरी है। उसके बाद समाज की जो हालत होगी क्या होगी? हाँ, नशा कैसे हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ड्रग को कंट्रोल करेंगे। अरे ड्रग, शराब तो खैर लीगल है, कितनी जारी शराब, पानी से ज़्यादा जारी शराब। हमारे बच्चे बच्चियां तक शराब पी रहे हैं हमारे, और शराब की दुकान के बाजू, हालांकि पीना मना है वहाँ, खुलेआम। आप कारीवालों का भी चल रहा धंधा, पुलिस का भी धंधा चल रहा, दीगर उसका भी चल रहा। चलो, इन्हों भी कुछ उनका, और आम आदमी मुतासिर हो रहा। जी। मुझे याद है निज़ाम के दौर में 2 बड़ी चीज़ें थी जो मैं बचपन में देखता था। खैर निज़ाम का दौर तो नहीं देखा, लेकिन जो बाकियात बाकी रही थी, एक जो है तर्क मुसक्करात, बल्कि जी जी, वो एक अभी भी आज एक आजमपुरिया बोल के हैदराबाद के इलाके में मंशियात तो लोग उसको मुस्कुरात, वो मुसक्करात बोलना ही नहीं आता। डी एडिक्शन, मुसक्करात के माने डी एडिक्शन। ऐसे कई मुकामात पर डी एडिक्शन सेंटर्स थे। नंबर 1। नंबर 2, दूध खाने। जी जी, मैं भी देखा दूध खाने। ये क्या करते थे, ये यानी ख़वातीन और बच्चों के लिए तिब्बी इमदाद, और वहाँ से बच्चों के लिए दूध और अंडे दिए जाते थे। हामिला ख़वातीन के लिए उनके जो टीके वगैरह जो कुछ होते थे वो दिया जारी होता। तो उस दौर में बचपन में मैं समझता हूँ कि 60 के दहर तक भी, जब मेरे को थोड़ा सा जब छोटा मोटा होश आता था, जब देखता था, अरे कहाँ साहब, कहाँ साहिबा कहाँ जा रहे हैं? अरे दूध खाना जा रहे हैं। मतलब दूध खाना गया, रात देखा, अरे ये इमारत में, तो वहाँ एक सफ़ेद लिबास की एक नर्स, कुछ डॉक्टर ऐसे बैठे रहते थे। वो, अच्छा ठीक है, आपका ये दूध है, आपके अंडे है, आपकी डबल रोटी है, ये, अरे मतलब ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। जब बचपन में हमने आँख खोली थी, तो वो दूध खाने अब ख़त्म हो गए। जी हाँ, और इलाकों के नाम रह गए। हाँ, वो खैर पता नहीं, अब वो इमारतें भी ख़त्म हो गई। अब रहता एक इमारत, मैं समझता हूँ कि अहमद बलाला साहब जो MLA हैं, उनकी वजह से शायद बची भी है, तर्क मुसक्करात की, जो डी एडिक्शन की है। वो एक हाल देखा मैं, देख के, हाँ, उस पर नाम देख के बोला, अरे ये बाकी है, और इसको रिन्यू किया गया। जी, वैसे कई ऐसे चले गए। तो ये डी एडिक्शन सेंटर्स, तो अब मैं हर दिन, आप भी देखते हैं, हर दिन मैं जब न्यूज़ रूम में रहता हूँ, एक खबर तो ज़रूर आती
کہ فلاں جگہ وہ گانجا پکڑا گیا, فلاں جگہ LSD پکڑی گئی, فلاں جگہ وہ فارما کی کمپنی نے ایسی گولیاں بنائی جو ہے, فلاں جگہ چاکلیٹ میں جو ہے ڈرگ دے کے بھیجا جا رہا ہے. ارے مطلب کب ختم ہوگا جی یہ غیر مجاز کہہ رہا ہوں. اور مجاز تو آپ لائسنس دے رہے ہیں, یعنی 1/3 آپ انکم شراب سے کر رہے ہیں, جبکہ شراب ڈائریکٹ ٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی دستور میں, کانسٹیٹیوشن میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دستور میں تو یعنی کامن سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ ہے دستور میں, وہ کب ہے؟ لاسٹ میں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ سماجی جو برائی ہے, ہاں وہ اس پہ لکھا گیا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اسٹیٹ اس پر شل پابندی ٹیک. لگائے. نہیں آپ پڑھیے, آپ جی ہاں. 14 پوائنٹس ہے اس کے اندر جی ہاں. کانسٹیٹیوشن میں, اس میں یہ بتایا گیا نشہ بندی ابتدائی, کے اس میں حوالے سے. ابتدائی 5 کے اندر ہے یہ جی ہاں, کہ یہ جو ہے حکومت کرے, پیش رفت کرے نشہ بندی کے لیے, یہ کوشش کرے کہ اس کو ختم کیا جائے, نشہ بندی کو ملک سے ختم کیا جائے. لیکن نہیں, اس کو تو نہیں یونیفارم فروغ دے رہے ہیں, اور فروغ دے رہے ہیں. فروغ دے رہے ہیں. اب دیکھیے ہم گجرات گئے تھے, جی ہمارے ساتھی تو خیر رات میں ہم لوگ ان کا اپنا نشہ تھا تو ڈھکن کھل گئے. ارے بولا ارے بھائی گاندھی کا ملک ہے, آپ گاندھی کا صوبہ ہے, یہ ایسا کیسا ہوتا؟ تو ارے یہاں پینے کی بات الگ رہتی. اللہ واہ یہ بھی ہے. اللہ بھائی نہیں آرگنائزر سب طریقے سے لا چکے ہیں, بغیر ہم اس کے کیسے رہیں گے؟ چلو تو ارے مجھے بڑا تعجب ہوا. ارے بولا بھائی آپ لوگ کم از کم یہاں تو بخش دینا چاہیے تھا نا, گجرات کی سرزمین آپ کی چیز. نہیں یہاں سب جگہ تو پی سکتے, یہاں کی پینے کی بات الگ ہوتی ہے جو میزبان کہہ رہا. جی تو آپ کہاں ہیں؟ بہار میں, ہم بہار بھی گئے تھے چند دن پہلے, بہار میں بھی نشہ بندی ہوا ہے, پینا حرام. وہاں بھی دھڑلے کے ساتھ ہمارے وہ کیمپ تھا وہ لوگوں کا. ارے بولا یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ صاحب چل رہا ہے, سب چلتا ہے, وہ مل رہا ہے. پتہ نہیں یہ کیا سرکار چلا رہے ہیں یہ لوگ. جی بھائی صاحب, بالکل وقت ہمارے پاس بہت ہی کم رہ گیا ہے. غزہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, لیکن 2 منٹ میں صرف پردھان منتری کی بات, کیونکہ INS وکرانت خود ہمارے جو ہے ملک کا بنایا ہوا اس, اور پھر پردھان منتری نے کہا کہ جو ہے جو تینوں افواج کا تال میل تھا اس نے پاکستان کو گھٹنے ٹکوا دیے. بہت منوبل کو پردھان منتری نے آج جو ہے افواج کا بڑھا دیا ہے پھر ایک مرتبہ. اب دیکھیے ہندوستان کی جو افواج ہے, ملٹری میں سبھی آتے ہیں, تینوں شعبوں کے لوگ ہیں. بہت اس کے بارے میں ایک اچھی رائے دنیا میں یہ ہے کہ ویل ڈسپلن ہے اور اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتی ہے. لیکن یہ بھی ایک ڈرا بیک بتاتے ہیں جو باہر کے جو اخبارات ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کے تابع ہے, یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. اور خاص کر آپریشن سندور کے بارے میں بیرونی اخبارات نے جو کچھ لکھا, خیر یہاں کے میڈیا جو بھی لکھ لے, انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فوج میں بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور جو کچھ کرتی. لیکن جس طریقے سے ہندوستان کو نقصان یہ ہوا, خیر ہم تو بتا رہے ہیں نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کا نقصان ہوا, ہم یہ بتا رہے ہیں. لیکن جو بیرونی اخبارات, جو بیرونی تبصرہ نگار, خاص کر جو پروین سہانی ایک خود ہندوستان کے ہیں, وہ ڈیفنس انالسٹ ہیں, میں ان کے کچھ سیریز دیکھ رہا تھا, میں خاص کر آپریشن سندور کے جو حوالے سے, جو پہلگام کے بعد جو کچھ ہوا 7 مئی سے 10 مئی کے درمیان جو کچھ ہوا, تو اس میں انہوں نے یہ بات بتایا کہ ہندوستان کی جو کچھ نقصان جو ہوا, جو بتایا جا رہا ہے نقصان, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں نقصان ہوا ہے. خیر ہم ہندوستانی حکومت کہہ رہی ہے, پھر 3 مہینے کے بعد ہندوستان کے فوج کے لوگ, فضائی کے لوگ بھی کہہ رہے نہیں ہمارا نہیں ہوا. وہ 3 مہینے کے بعد ہم کو شاید وہ یاد آئی. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ پریشر کی وجہ سے کہ ملٹری کو آپ کھلا ہاتھ نہیں دیے, جبکہ ہمارے پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹنگ کے اندر ہم نے کھلا ہاتھ دے دیا, ان کا اختیار ہوگا, جی فوج کا اختیار ہوگا. لیکن یہ بات صحیح نہیں, یہ پروین سہانی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور جس طریقے سے جو دباؤ کی وجہ سے جو کام کیا گیا اس کی وجہ سے ہم کو نقصان برداشت کرنا پڑا. تو اصل ہماری فوج کو پوری, اصل میں کیا ہوتی ہے, جنگ شطرنج کا کھیل دیکھے آپ, شطرنج کے کھیل میں کول مائنڈ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. جی لیکن ہمارے پاس کیا ہوا, جوش میں آ کے ایک فیصلہ کر کے پھر میڈیا کی لڑائی شروع ہو گئی, اور میڈیا میں اتنا پھیلا گیا کہ کراچی کا اسٹیڈیم تباہ ہو گیا, راول پنڈی کا وہ اسٹیڈیم تباہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کے ماننا ہے, ان کے سیریز میں میں نے جو کچھ سنا ہے, یہ میری اپنی بات نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کیونکہ حوالے کے لحاظ سے آپ نے جو بتایا, ایسا ہو گیا وہ ہو گیا, ایک ہیجان قسم کا. بلکہ AI کے ذریعے کچھ بتا کے جنگ کی محاذ بتایا گیا, جبکہ جنگ کے محاذ پہ وہاں کے کوئی ہمارا نمائندہ ہی نہیں تھا, وہاں ہمارے علاقے میں بھی نہیں تھا وہ. تو خیر بتا کے ایک ہیجان عوام میں دیا.
تو دباؤ میں جیسا آستھا کے اوپر ایک فیصلہ ہوتا ہے جی تو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے فیصلہ ہوا. اب آپ دیکھیے 22 اپریل کا معاملہ تھا یہ, آپ اٹھے 7 مئی کو, یعنی دیکھیے 15 دن کا وقت لیا آپ, جی کرنا نہیں کرنا, ارے کر لو یار بول کے. اور فوج کو پہلے سے آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ معاملہ ہوگا, آپ نپٹیے اس کو. پہلگام کے معاملے میں جو کچھ ہوا اس کا بات کریے, بجائے اس کے اب سیاسی اسکور کرنے کی نیت سے یہ کام کرے. اور پہلگام کے اصل لوگ ابھی تک نہیں ملے. 4 تصویر لیے تھے, اس میں سے 2 کو ختم کر کے بول کے کب بولے وہ پارلیمنٹ کا جب وہ چل رہا تھا جب, مگر وہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملا اس کے بعد. جی اور دیگر جو میڈیا ہے, جو باہر کا میڈیا ہے, وہ خود بول رہا تھا, سوال کر رہا تھا, ارے فائل بند کرنے کے لیے کر دیا لوگوں, کچھ نہیں ہے بس. اور کتنے کشمیر, آپ کشمیر کی بوٹلیں چلا رہے تھے, کتنے کشمیریوں کو ہراساں کیا گیا, کتنے گھروں کو بلڈوزر چلا دیا گیا, کتنے گھروں میں وہ دھماکہ بغیر بلڈوزر کے دھماکے سے اڑا دیا گیا کشمیریوں کے. کہا کہ نہیں اس کا رشتہ دار ہے, اس کا فلاں ہے. ارے کشمیریوں کیوں سزا دے رہے ہو؟ کشمیری تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, آپ ان کو گلے تو لگاؤ. ٹھیک ہے بھائی صاحب, آخری سوال غزہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ بندی کس طرح کی جنگ بندی ہے جس میں جنگ بندی کے بعد سے ابھی تک 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور خود اسرائیلی جو سلامتی امور کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بس ہم انتظار میں ہیں, ہم پی ایم کو جو ہے درخواست بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں فل سکیل جو ہے وار کے لیے پھر سے آرڈر دے دیا جائے, کیونکہ حماس پر مختلف ایلیگیشنز لگائے گئے. اب دیکھیے جو الزام خود نتن یاہو کی طرف سے آیا کہ رفح کے قریب 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے 20 اسٹرائک کیے جس میں 100 لوگوں کی موت ہوئی. آج 40 ہوئے, اتوار کے دن 40 ہوئے, پرسوں 34 80 ہو گئے ہمارے. ہاں 80 ہو گئے. جی تو یہ بتایا گیا ہم اسٹرائک کریں. حماس کا ماننا ہے کہ وہ علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہوا ہے. تو یہ جھوٹے بہانے دے کر اب ان کے مطلب نکل گیا ہے نا, ان کے لوگ چھوڑ گئے. اور یہ پورے جو ہے شرم الشیخ میں جو ہے رنگ ماسٹر آ کے جو ہے ایک سرکس کھیلے, سرکس کھیل کے لوگوں کو تماشا بنائے, جبکہ دونوں کو پابند نہیں کرے. اب حماس کو اور اسرائیل کو پابند نہیں کرے. وہ آپ کی جو دستخط کا ایک معاہدہ جو ہے کچھ لوگ بعد میں وائرل کرے, اس میں کیا ہے, حماس کی کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ پھر یہ معاہدہ ہونے کے بعد گورننس کون کر رہا ہے وہاں؟ اسرائیلی فوج کو ہٹائے وہاں سے؟ نہیں, پوری طریقے سے. اب دیکھیے جو لوگ واپس ہو رہے ہیں, چاہے سینٹرل غزہ میں ہو یا نارتھ غزہ میں ہو, ان پر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. یہ کہا نہیں ہمارے لوگوں کے پر حملہ ہوا تھا اس لیے ہم مار رہے ہیں. ہے تو جو 20 لوگ گارنٹی دیے تھے ان کو بتانا چاہیے یہ چیز ہوئی, ان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے 2 لوگ مر گئے تو آپ 80 لوگوں کو 100 لوگوں کو مار دیتے. وہ بھی بھیانک, یعنی جنگی طیاروں سے بم گرائے جا رہے ہیں, میزائل گرائے جا رہے ہیں, اور توپ خانے چالو کر دیے گئے. تو یہ پورا بہانہ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے, ڈھکوسلا ہے. اور جو رنگ ماسٹر ہے واشنگٹن کا, یہ پوری طریقے سے ایک بہروپیہ ہے, آ گیا ہے ساری دنیا کے لیے, اور وہ خود تو تباہ ہوگا بلکہ دنیا کو بھی تباہ کرے گا. تو بھائی صاحب ابھی تو فی الحال اگر ابھی 24 گھنٹوں کی بات کریں تو پھر سے اس بات کا جو ہے وہ کیا گیا, اتفاق کیا گیا کہ جن کو برقرار رکھا جائے گا, لیکن کب تک رکھا جائے گا؟ نہیں, یہ ان کی نیت صاف نہیں ہے. یہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, اور جو گارنٹر شرم الشیخ پہ جو لوگ تھے ان کو شرم نہیں ہے. حالانکہ شرم سے تعلق نہیں ہے, شرم الگ ہے, جو شہر کا جو نام ہے شرم الشیخ, اس کے ترجمہ الگ ہوتا ہے. لیکن وہاں چونکہ شرم سے اردو میں ایک لفظ آتا ہے شیم کے, جس کے معنی آتے ہیں, تو وہ شرم الشیخ نہیں ہے, شیم الشیخ, شیم الشیخ ہے وہ. تو اس کو شرم الشیخ مت کہیے, شیم الشیخ کہیے اس کو. یہ سارے کے سارے جوکراں بیٹھ کے 20 جوکراں بیٹھ کے ایک معاہدہ کریں اور ایک دوسرے کی تعریفاں کر لیے, خوب اچھا ہو گیا, اس کے بعد چل دیے. یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ مخلص نہیں ہے. یہ قتل عام کے پر افسوس بھی تک نہیں ہوئے, ابھی تک ایک لفظ افسوس نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹ میں دیکھیے, بالکل بھی نہیں. اتنے لوگوں کی شہادت ہوئی, اتنے لوگ بھوکوں سے مرے, اتنے لوگوں کی تباہی ہوئی, ایک لفظ اس 20 لوگوں میں. امریکہ چاہے وٹکاف ہو, چاہے اور ڈرافٹ جو ہے بنا کر لا کے لوگوں کے سامنے دستخط کر کے کیا ہوئے, کیا ملا اس سے؟ یہ تک انہوں نے نہیں کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا یا پھر کچھ نہیں, ذری شرمندگی نہیں ہے. جی ہاں, بلکہ اس کی تعریف قبول کر لیا اسرائیل نے. ارے کہاں قبول کرا ہے, اس کو دستخط ہے اس کے. جب دستخط کیا فروری کے مہینے میں, اس کی خود خلاف ورزی کرا تھا انہیں. تو یہ کچھ ٹکنے والا نہیں ہے, ریت کی دیوار ہے, کبھی بھی بہ سکتی ہے. لیکن کب تک, کیا مطلب, کیا مقصد کیا ہے آخری مقصد؟ دیکھیے مقصد پوری طریقے سے واضح ہے کہ ہم اب تو غزہ کا تو صفایا کریں گے. اس کے ساتھ لبنان, سیریا, جارڈن, یہ تو ہماری رینج میں ہے. یہ کیونکہ مقابلہ کرنے والے نہیں ہے.
मिस्र भी हमारे रेंज या में। फिर सरेंडर हो जाएंगे तो फिर आपको आपकी जिस तरह दूसरों को मतलब अमान दी गई है उसी तरह से दे नहीं दी नहीं, जाएगी। ये भी कोई गारंटी नहीं होती। इनको जेलों में देखिए, इनकी जो फलस्तीनी जो जेलों के अंदर टार्चर की वजह से शहीद हुए, उनकी लाशें देखिए क्या है, जी हाँ, बहुत पूरे आज़ा गैब है, उसमें खोखा दिया जा रहा है। हम्म, इस हद तक ये जालिम लोग, इनके देखिए, इनके साथ जो है, ठीक है शहादत, ठीक है शहीद होना भी बहुत बड़ा मुकाबला है इनका, इनके मुकाबले में मज़ाहिमत करते हुए शहीद हो जाना भी बहुत बड़ा एजाज़ है। तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और इनकी खुद नाकामी ये साबित हो चुकी है कि वो जंग के ज़रिए अपने लोगों को नहीं ला सके, एक माहिदे का ड्रामा करके अपनी गरज निकल गई, अब गड्ढे पे बैठ गए। करो जुल्म और करो, कितना करते करो, देखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि अभी तो लाशों के हवाले से इजराइल की जानिब से जो बहानाबाजी की जा रही है और हमास पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, और फिर इसके साथ जंग बंदी की मुखालिफत के नाम पर फिर हमले किए गए, और इस दौरान तकरीबन 100 के करीब, बल्कि 100 से ज़ायद जो है शहादतें हो गई हैं, और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। और मगरबी किनारा में भी यानी इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत बढ़ चुकी है, और जो सेटलर्स को मुकम्मल तौर पर उनको जो है पुष्पनाही फराहम की जा रही है, और गिरफ्तारियां फ़लस्तीनियों के अमल में लाई गई हैं। अब मतलब जिस तरह से माई साहब ने कहा है, यही बात नज़र आ रही है कि शायद ये कुछ दिन ये ख़ुद भी थोड़ा सा सांस लेंगे, क्योंकि बहुत बर्बरियत इन्होंने की, तो थोड़ा सा यानी अपना भी जो है सारा मामला वो करेंगे, उसको बहाल करेंगे। उसके बाद फिर इनसे उम्मीद कोई नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये कहाँ जाकर रुकेंगे। हमास को भी अगर यानी ये चाहते हैं कि गैर मुसल्लह कर दें, लेकिन इसके बाद फिर इनका क्या अगला हदफ क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।